آداب سامعین، کتب رسا کے سلسلے کے ساتھ ہم ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نئے رسالے اور نئی کتابیں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور جس رسالے کے ساتھ آج ہم حاضر ہوئے ہیں وہ قومی زبان کا شوکت صدیقی نمبر ہے، جو مارچ 2023 میں شائع کیا گیا ہے۔ شوکت صدیقی کا یہ خاص نمبر جو ہے یہ ان کی 100 سالہ جشن ولادت کے سلسلے میں شائع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو مواد موجود ہے اس کا تعارف ہمیں ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب کرائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، قومی زبان اور شوکت صدیقی کے حوالے سے آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی، بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب۔ یہ شوکت صدیقی نمبر ہے ماہنامہ قومی زبان کراچی، انجمن ترقی اردو کا ترجمان ہے، اور اس میں جو مدیر منتظم ہیں سید عابد رضوی، مجلس مشاورت واجد جواد اور پروفیسر ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب، اور مدیر ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی صاحبہ، اور معاون مدیر ہیں جوہر عباس۔ تو یہ خاص اشاعت ہے شوکت صدیقی کے حوالے سے۔ اردو ناول کا بہت نمایاں نام اور ایک طرح سے تاریخ ساز ناول نگار ہیں وہ، کہ جب خدا کی بستی لکھا، پھر جانگلوس لکھا، چار دیواری، اور کئی اس کے اور بھی جو پہلو ہیں وہ اس شمارے کی صورت میں ہمارے سامنے آئے۔ وہ افسانہ نگار بھی تھے، صحافی بھی تھے، اور کئی اور حیثیتوں سے بھی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا، اور آج کی ادبی دنیا شوکت صدیقی کے کام اور نام کے سامنے آتے ہی سر جھکا لیتی۔ بہت بڑا نام ہے اس کا۔ جو اس میں بڑے نام شامل ہیں، جن لوگوں نے اس میں شوکت صدیقی کے فکر و فن کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا، ان میں ڈاکٹر سید جعفر احمد، ڈاکٹر حسن منظر، محمود شام، نذیر لغاری، رشید بٹ، ڈاکٹر عرفان احمد خان، ڈاکٹر ہارون رشید تبسم، ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی، نثار احمد، ڈاکٹر شبیر احمد قادری، حمیرہ اطہر، خلیل جبار، شہاب کامران، ڈاکٹر ذکاء اللہ خان، میر حسین علی امام، اور ڈاکٹر محمد علی منظر، پروفیسر اظہر جیلانی، ڈاکٹر عشرت معین سیما، ڈاکٹر ذکیہ رانی، ڈاکٹر عبدالعزیز ملک صاحب، ڈاکٹر محمد شکیل صاحب، انیکا سلیم احمد، پروفیسر سارہ عنبر، پروفیسر ناہید خان، زاہد حسین، عمران عاقب خان، سائمہ میمن، ساجد حسین ساجد، ثنا اصغر، اور ماہا جاوید۔ یہ نام یہاں گنوانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ کر سکیں کہ کتنے اہم اور سینئر اہل قلم کا بھی تعاون حاصل ہے، اور انہوں نے خاص طور پہ اس اشاعت کے لیے اپنے افکار کا، خیالات کا اظہار کیا۔ اور ان مضامین کے مطالعے سے دو پہلو سامنے آتے ہیں، ایک تو اردو ناول اور افسانے کا جو آغاز ہے قیام پاکستان کے بعد کی اگر بات کریں، اور اس کی جو ارتقائی صورتیں ہیں ان میں شوکت صدیقی کا کیا حصہ ہے، کیا انہوں نے دیا ہے نئے فکشن کو، اور اس سے کچھ تاثر مضبوط ہوتا ہے ڈاکٹر طاہر مسعود کے اس انٹرویو سے جو انہوں نے شوکت صدیقی سے لیا، اور پھر کئی اور زاویوں سے اس جو نمبر ہے، اس جو خاص اشاعت ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ عمل بجائے خود بہت اہم ہے کہ شوکت صدیقی کی 100 سالہ ولادت کی تقریبات کو اس اہتمام سے منایا، کئی اور وسائل نے بھی
اشاعت کا اور گوشوں کا اہتمام کیا، اور اس میں کچھ ایسے مضامین بھی ہیں جو تقابل کی فضا کو نمایاں کرتے ہیں، اور مثال کے طور پہ چارلس ڈکنز اور شوکت صدیقی کے ناولوں میں معاشرتی مسائل کی عکاسی سارہ عنبر صاحبہ نے اس حوالے سے لکھا ہے۔ پھر جانگلوس اظہر جیلانی نے اس پہ، اور خدا کی بستی معاصر حسیت کا نمائندہ ناول ہے، ڈاکٹر عبدالعزیز ملک کا مضمون ہے۔ اسی طرح لکھنوی تہذیب کے تناظر میں ڈاکٹر رئیس احمد حمدانی نے بہت عمدہ مضمون لکھا ہے، اور اردو فکشن کو شوکت کی ضرورت تھی، یہ رائے ہے ڈاکٹر حسن منظر کی، اور جو خود بہت اچھے ناولسٹ ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر سید جعفر احمد، اور انہوں نے شوکت صدیقی کا جہان فن دریافت کرنے کی کوشش کی۔ تو اس اشاعت خاص میں جو اداریہ ہے اس میں مدیر محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ فاروقی نے اس کی ضرورت و اہمیت اور اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا ہے، اور مارچ کے مہینے کی نسبت جو اور بھی زاویے ہماری تاریخ میں، ہمارے ادب میں ملتے ہیں، اسے اجاگر کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ شوکت صدیقی نے پہلا افسانہ 1940 میں محض 17 برس کی عمر میں لکھا، اور وہیں سے ان کے ادبی سفر کا آغاز ہوا۔ کم عمری ہی سے ترقی پسند تحریک سے متاثر ہونے والے شوکت صدیقی عملی طور پر مارکسسٹ ہی رہے، صحافت بھی ان کا معتبر حوالہ رہی، وہ الفتح اور مساوات سے باقاعدہ منسلک رہے، یعنی وہ ایک صحافی کے طور پہ بھی انہوں نے اپنی زندگی کے کئی رخ متعین کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو بڑا اور اہم اور معتبر حوالہ ہے وہ فکشن رائٹر کا ہے، اور اس میں بلا شبہ چند ہی اردو کے ناول نگار ان کے پائے کے ہیں، اور ان کے حوالے سے ان کا بھی جائزہ لیا جا سکتا ہے، لیکن شوکت صدیقی کا مقام و مرتبہ کسی شک و شبے سے بالاتر ہے، اور یہ اشاعت خاص ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم شوکت صدیقی کے فکر و فن کا اثر نو جائزہ لیں، اور کچھ نئے زاویے اور نئے پہلو ان سے متعارف ہونے کے لیے اس رسالے کا اور اس اشاعت خاص کا بچشم خود مطالعہ ضروری ہے۔ تو ہم بہرحال مدیران گرامی قدر کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور انہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس اہم ناول نگار کے جشن 7 سالہ جو ولادت کے اعتبار سے ہے انہیں یاد کیا، اور ایک اہم تاریخی شمارہ ان کے حوالے سے ترتیب کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جی، ڈاکٹر شبیر احمد قادری صاحب، قومی زبان کے خاص نمبر جو شوکت صدیقی کے 100 سالہ جشن ولادت پر جاری کیا گیا ہے، اس کا تعارف آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور شوکت صدیقی میں سمجھتا ہوں کہ بلا شبہ ایک بہت بڑا نام، اور جو اردو ناول ہے اس کی اگر تاریخ مرتب کی جائے تو وہ ان صف اول کے چند ناول نگاروں میں شامل ہوں گے جنہوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو متاثر کیا ہے۔ ان کا ناول خدا کی بستی یا جانگلوس ان کی خاص پہچان ہے، جس میں انہوں نے اپنے معاصر عہد کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں یا جو طبقاتی تفاوت موجود ہے اس کو انہوں نے اپنی تحریروں کا حصہ بنایا ہے۔ ان کی پہچان بطور ناول نگار کے ہی نہیں بلکہ وہ ایک اچھے افسانہ نگار اور ایک اچھے کالم نگار بھی رہے ہیں، اور مساوات میں انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنی صحافتی زندگی کو آگے بڑھایا، اور ان کی جو تحریریں ہیں ان میں لکھنویت کا جو عنصر ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ تو ایک بڑے فنکار کو خراج تحسین پیش کرنا
ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بھی تھا جو قومی زبان نے اپنے اس خاص نمبر میں ادا کیا ہے، تو اس کے مدیر کے لیے ڈھیر ساری مبارکباد اور بہت سی داد۔ آپ نے اس رسالے کا تعارف سنا اور امید ہے کہ آپ اس رسالے کو حاصل کر کے اس کا مطالعہ بھی کریں گے۔ آپ کا بہت